میں اکثر تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہماری قوم کی بچیوں کو زیادہ دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قدم قدم پر آپ کی بچیوں کو بہکانے کے لیے شیطان نے ہزاروں راستے کھول کے رکھے۔ 14 فروری کی تاریخ آتی ہے، ویلنٹائنز ڈے کے نام سے جو دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس دن زناکاری اور بدکاری کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں ہماری قوم کی بچیوں کو بھی مبتلا کیا جاتا ہے، اس میں مسلمان لڑکیوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس بے حیائی کے سیلاب میں ہماری اور آپ کی قوم کی بچیاں بھی مبتلا ہیں، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے اور فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے اس بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ان مدرسوں کی مدد نہ کی، ان مدرسوں کو مضبوط نہ کیا، اپنی بچیوں کو ان مدرسوں میں تعلیم نہ دلائی، اپنی بچیوں کو قرآن و سنت کے ذریعے مضبوط نہ کیا، معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اس سیلاب کو آپ نہیں روک پائیں گے۔ اس بے حیائی کے طوفان کو روکنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے۔ یہ دور قیامت کے قریب کا دور ہے، یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور قدم قدم پر اس اسلام سے اور ایمان سے دور کرنے والی چیزوں کا دور ہے۔ جب نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں عورتیں دین کے لیے جاگرک ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی کے پاس عورتیں آتی ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ غلبنا الرجال یا رسول اللہ، اے اللہ کی رسول، دین سیکھنے کے معاملے میں مرد حضرات بازی مار لے گئے۔ مردوں کو تو آپ دین سکھاتے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی، عورتوں کو دین سکھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہمیں آپ الگ سے کوئی درس نہیں دیتے، کوئی تقریر نہیں کرتے۔ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا کہ ایک تقریر ہو رہی ہے تو ادھر مرد سن رہے ادھر عورتیں سن رہی ہیں۔ عورتوں نے آ کر کے ڈیمانڈ کی، یا رسول اللہ، مردوں کو تو آپ بہت دین سکھا رہے، ہمیں کون سکھائے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے ہفتے میں الگ سے دن مقرر کیا اور عورتوں کے بیچ میں آپ جا کر کے الگ سے تقریر کرتے ہیں۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مولانا حسین سلفی حفظہ اللہ کی دعوت پر مدرسہ ام سلمہ للبنات سکٹیا کے اس پروگرام میں آنے کا موقع ملا۔ اس گاؤں میں پہلے بھی آ چکا ہوں اور اس علاقے کے لوگ بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، علم کی اور علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور یقین مانے یہ آپ حضرات کی محبت ہے جو مجھے کھینچ کر کے آپ کے علاقے میں لا رہی ہے، ورنہ ابھی جو حالات اتر پردیش کے ہیں، بنارس سے سفر کر کے آپ کے بیچ میں پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ میری عادت نہیں ہے، میں سفر کی روداد بیان کرنے سے پرہیز کرتا ہوں، مگر صرف اس لیے بتا رہا ہوں
تاکہ ان لوگوں کو کچھ شرم محسوس ہو، جنہیں علماء کو ملنے والے نذرانے، ان کو ملنے والی عزت، ان کو ملنے والی شہرت وہ تو نظر آتی ہے، مگر ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں ان کو نظر نہیں آتی۔ کل رات میرا پروگرام اتر پردیش میں اعظم گڑھ ضلع میں بہت ہی مشہور جگہ، علماء کی بستی مبارک پور کی سرزمین پر میرا پروگرام تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ کل ہی اس علاقے کے ایک بہت بڑے عالم، جن کا تعلق ایک بڑے علمی خاندان سے تھا، جو مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور 44 سال تک لگاتار نیپال کی پہاڑیوں میں انہوں نے قرآن و حدیث پڑھایا تھا۔ میری مراد مولانا فضل حق مبارک پوری رحمت اللہ علیہ سے ہے۔ کل ان کا جنازہ بھی تھا، مبارک پور میں پہنچا، عشاء کی نماز کے بعد جنازہ تھا، جنازے میں شرکت کی۔ مدرسہ دارالتعلیم کا دستار بندی کا پروگرام تھا، پروگرام میں شامل ہوا۔ رات تقریباً 12 بجے میری تقریر ختم ہوئی، بنارس میں 3 بجے رات میں پہنچا ہوں، اور پھر صبح 5 بجے پھر میں اٹھ گیا، 2 گھنٹہ بھی بستر پہ چین نہیں ملا۔ 5 بجے پھر اٹھا، اور بنارس سے میری جو ٹرین تھی پٹنہ کے لیے، جب میں بنارس اسٹیشن پر پہنچا ہوں، ریزرویشن ہے، میرا ٹکٹ بنا ہوا ہے، مگر جس ڈبے میں میرا ٹکٹ ہے اس ڈبے کے دروازے پر اتنی بھیڑ ہے کہ میں اپنی سیٹ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میں مایوس ہو کر کے وہاں سے بنارس اسٹیشن سے باہر نکلا کہ اب کیا کروں، کیونکہ میرا پٹنہ سے دوپہر میں 1 بجے ٹرین وندے بھارت ہے، جس سے مجھے کٹیہار آنا ہے۔ اب وہ ٹرین مجھے نہیں ملے گی تو پھر سفر بیکار ہو جائے گا۔ پھر وہاں سے میں آٹو کر کے مغل سرائے پہنچا کہ شاید کوئی دوسری ٹرین مل جائے۔ مغل سرائے اسٹیشن پہنچا، موبائل پر میرے فوٹو موجود ہے، پورا اسٹیشن کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ آپ جان رہے اس وقت کمبھ کا میلہ چل رہا ہے، اور بہار سے بڑی تعداد سے لوگ ادھر جا رہے ہیں، اور پھر ادھر سے نہا دھو کر کے اپنے پاپ وغیرہ دھل کر کے ادھر سے لوٹ بھی رہے ہیں۔ اب صاحب یہ ان کے پاپ دھونے کے چکر میں ہم لوگوں کی کھڑیاں کھڑی ہوئی ہے، پورا اسٹیشن بھرا ہوا ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا، وہی ٹرین جو بنارس سے میں نے چھوڑی تھی مغل سرائے آ کر کھڑی تھی، میں نے کہا بھائی چلو اب پروگرام میں جانا ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا۔ زبردستی اسی بھیڑ میں جا کر کے سینکڑوں لوگوں کے بیچ میں 3.5 گھنٹے تک کھڑے رہ کر کے میں نے پٹنہ کا سفر کیا۔ پٹنہ پہنچا ہوں، وہاں دوپہر میں ہلکا پھلکا کھانا کھایا، پھر وہاں سے ٹرین وندے بھارت، وہ بھی سونے والی سیٹ نہیں تھی، بیٹھنے والی سیٹ تھی۔ جتنی دیر ٹرین میں بیٹھا رہا، اونگتا رہا، بیٹھا رہا، اونگتا رہا، کٹیہار آیا، پھر وہاں سے آپ کے بیچ میں پہنچا ہوں۔ اور یہاں آنے کے بعد جب بستر پہ آیا ہوں، اتنی اچھی نیند آئی ہے کہ جب ہم کو بلانے آئے کہ چلیے مولانا آپ کا نمبر آ گیا، تو میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے آؤں۔ میرے بھائیوں، آپ جن علماء اور جن مقررین سے محبت کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو بھی ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اور ہمیشہ دونوں پہلو آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر ان کی زندگی کے وہ پہلو جو بڑے چمکدار ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو ان کی قربانیاں بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے تمام علماء حق کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ بڑے نازک دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اندرونی اور باہری دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں ہم اور آپ، اور کب کس کے خلاف کون سازش کر دے اور کہاں کس کے دامن کو لوگ پھنسانے کی کوشش کریں، کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب اللہ سے یہ دعا کریں، ہمارے جتنے بھی علماء جو قرآن و سنت کی باتیں بیان کرتے ہیں، جن کے ذریعے توحید کی تعلیم پھیل رہی ہے، اللہ ہمارے ان تمام علماء کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسے کا جلسہ ہے، مدرسہ ام سلمہ للبنات، اس علاقے کی
بچیوں کو دینی تعلیم دے رہا ہے۔ آپ کی قوم کی بچیاں یہاں آ کر کے دین حاصل کر رہی ہیں۔